بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اس طریقے کو سکھانے کے لیے ایک شاندار معلم ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ زندگی بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کے اور جب انسان کا آخر وقت آتا ہے وہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جو زندگی کو گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہو۔ لیکن ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم پر ان لوگوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور جب رنگ چڑھتا ہے تو اس رنگ کو اترنے میں وقت بھی لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے مثال سنی ہوگی کہ گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر اس پر کوئی صحیح بات بھی سمجھائی جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی سمجھ میں؟ کیونکہ وہ جو دل پر دھبا ہے وہ ایسا جم گیا کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اور جب وہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کی سمجھ میں پھر صحیح بات آنے لگتی ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسوم و رواج جنم لے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں اور ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی لوگ رہتے ہیں، اور وہ اپنی خوشی کو، اپنی تقریبات کو کس طریقے پر مناتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، سب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ہم پر بھی انہی لوگوں کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہم اپنی شادی بیاہ میں اس کام کو انجام دیتے ہیں جس کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ہم اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز سے اس کی شروعات کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ کسی نے نیا مکان بنایا، اس کی شروعات کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس پر بھی قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے تاکہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے۔ لیکن جو زندگی کی شروعات ہے انسان کی، جہاں سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوتا ہے، جو اپنی نئی زندگی، ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے انسان کی، نوجوان کی، ایک نکاح ہے۔ نکاح ہم نے اس کو صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ عام چیز ہے، ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا، اور جب اس کو عبادت نہیں سمجھا تو اس کے اندر ہم نے جو خرافات نہیں ہونی چاہیے تھی، جو رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ بھی ہم نے اس میں داخل کر لیے۔ کیونکہ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا ہے، اور جس چیز کو عبادت نہیں سمجھا پھر اس کو ہم ثواب کے طور پر کیا کریں گے؟ تو ہم نے تو دوسری چیزیں، رسم و رواج اس کے اندر داخل کر لیے۔ تو جب ہم اپنی کاروبار کی، اپنے نئے مکان کی شروعات قرآن کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر ہم نکاح کی مجلس میں، جو نکاح ہوتا ہے، نکاح جب پڑھایا جاتا ہے، نکاح خواہ جو ہے آپ کے سامنے خطبہ پڑھتے ہیں، تو یہ نکاح کے وقت میں تو قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے، حدیث نبوی پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ نکاح میں شامل کر لی جاتی ہے، جبکہ نکاح میں ان چیزوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ان برائیوں کو خود داخل کیا۔ ابھی ہمارے ہاں میٹنگ ہوئی تھی ستارہ مسجد میں، اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پر ایک علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور وہ کافی لگ بھگ 3 سال سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں محلہ شیو دوارے میں شادی کے موقع پر
ایسے ہی کام ہوا کرتے تھے، ڈی جے وغیرہ اور بارات وغیرہ بجتی تھی، لیکن ہمارے جو مساجد کا ائمہ تھے، 5 مساجد آتی ہیں ہمارے اطراف میں، تو ہم نے سب کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا، جیسے آپ کے سامنے یہ مشورہ ہونے جا رہا ہے، ایسے ہی سب کو اکٹھا کیا اور وہاں کے معزز لوگوں کو بھی بلایا اور نوجوانوں کو بھی بلایا، کیونکہ کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی طبقہ آگے آ سکتا ہے وہ تو نوجوان ہے۔ اس نوجوان نسل سے آپ جتنا بڑا کام کروا سکتے ہیں کرنے تیار ہو جائیں گے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو نوجوان کے ذریعے، معاشرے کا سدھار ہوگا تو نوجوان کے ذریعے۔ اگر یہ ٹھان لیں کہ ہمیں اس معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا ہے تو یہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے نوجوانوں کو بھی جوڑا، تو نوجوان بھی آئے، جیسا ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں۔ تو وہاں ہم نے ان کے سامنے بات رکھی کہ بھئی یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ ایک عبادت ہے، تو ہم اس کو عبادت سمجھ کر کے کریں، اور جب ہم اس کو عبادت سمجھ کر کے کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ ختم ہوں گی۔ تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، اور جب ہوئیں تو رات کے 12 بجے بھی اگر بجتا تھا تو پورے ایک دوسرے کو علماء نے، ائمہ مساجد نے فون کیا، سب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر کے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر کے لوگوں کو بات سمجھائی، بتلائی، اور جب بات بتلائی گئی تو لوگوں کی سمجھ میں آئی، اسی وقت ان لوگوں نے معافی تلافی کر کر کے ڈی جے اٹھوا کے روانہ کر دی۔ اور ابھی 4-5 دن کی بات ہے، ہمارے ہاں تو بالکل بین ہے یہ بارات بھی اور ڈی جے بھی، لیکن ہوا یہ کہ اس لڑکے کا نکاح کچھ مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ اب اس نے محلے میں سے تو ڈی جے نہیں بجایا، یہ آپ کی ہندو کالج کے پاس سے، ہمارا محلہ شیو دوارا آخری کونا ہے شہر کا، تو وہاں تو اس نے نہیں بجایا، یہاں لا کر کے بجایا۔ اور جب ہم لوگوں کو خبر ہوئی تو ہم لوگ لگ بھگ رات کے 10:30 بج رہے تھے، 10:30 بجے جب ہمیں اطلاع کی گئی تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا، تو جب سب اکٹھا ہوئے تو ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ جب تک بارات وہاں رویل پیلیس میں پہنچ چکی تھی، لیکن ڈی جے ابھی بھی بج رہا تھا، نوجوان ناچ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو سب کے سب بھاگ گئے، صرف وہ چھوٹا ہاتھی باقی رہا جس میں وہ بج رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو پھر پیار محبت سے بٹھا کر کے سمجھایا، اس وقت میں ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف سمجھا کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن صبح کو فجر کی نماز کے بعد جتنے بھی ائمہ تھے ان کو سب کو خبر کر دی گئی کہ رات ایسے ایسے کام کیا ہے نوجوانوں، تو سب نے 11 بجے میٹنگ رکھی مسجد میں، اور جو محلے کے معزز لوگ تھے ان کو بھی بلایا، جو نوجوان رات میں شریک تھے ڈی جے میں ان کو بھی بلایا، اور جن کے یہاں شادی تھی ان کو بھی، یہاں تک کہ خان سامہ بھی جب تک نہیں گیا جب تک ہم لوگوں نے اس کو اجازت نہیں دے دی۔ ان لوگوں نے وہاں پر آ کے توبہ کی، معافی مانگی کہ آئندہ ہم یہ کام کو نہیں کریں گے، اب تو ہم نے کر لیا، لیکن آئندہ ہم آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے عزم کرتے ہیں آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور جہاں یہ ایسے کام ہوں گے ہم وہاں شریک بھی نہیں ہوں گے۔ اب تو لوگوں سے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو معاف کر دیا گیا، تلافی کر دی گئی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو جہاں بھی اس طریقے کے کام ہوتے ہیں تو یہ ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ اپنے رات کی نیند کو قربان کر کے، اپنے وقت کو فارغ کر کے آتے ہیں، اور پھر یہ سارے کام ہو تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ تو اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب آپ ماشاءاللہ معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ائمہ مساجد بھی دیگر مساجد سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کی اور ہماری سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنے معاشرے سے اس وبال کو ختم کریں، تاکہ جو آنے والی نسل ہے وہ دینی ان کی پرورش ہو۔ چونکہ اور علماء آئے ہوئے ہیں، ان کی بات ہوگی، آپ ان کی بات سنیں، نہیں آپ لوگ کر لیجئے۔ تو آپ لوگ کچھ ایسی ترتیب بنائیں جس سے یہ اگر ہو تو آپ لوگ معزز لوگ ہیں اور نوجوان ہیں، اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی شادی میں
حاضر ہوں ہی نہیں کہ اگر یہ کام ہوگا تو ہم آئیں گے نہیں، اور اپنے مسجد کے امام صاحب کا ساتھ دیں کہ اگر اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر آپ پر کوئی زبردستی کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ کیونکہ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں جس کی گھر پہ نہیں چلتی اس کی مسجد میں آ کر کے چلتی ہے، پتہ چلے کہ امام صاحب کی صبح کو چھٹی کرانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ لوگوں کو اس وقت میں امام صاحب کا ساتھ دینا ہے کہ امام صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، تم گناہ کے کام کر کے سینہ چوڑا کر رہے ہو، اور انہوں نے تو ثواب کا کام کیا تم ان کو دبا رہے ہو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے سامنے یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے گھر کے ٹھیکیدار ہوگے، اپنی ذمہ دار ہوگے، لیکن مسجد میں آ کر کے تمہاری یہ دادا گیری نہیں چلے گی۔ تو آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ان کی ہمت بڑھے گی، سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی بات سنیں۔ بات تو آپ کرو، میں تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ کرو آپ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ ہم اپنے معاشرے سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کسی طرح سے ایک جگہ جمع ہوں اور متفقہ طور پر اس معاشرے سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کوئی فیصلہ طے کر پائیں، اور اس کے بعد ہم اس وقت میں بات ہو رہی ہے، کوئی ڈھول بجا دروازہ بند کرو، اور اس کے بعد ہلو، اور اس کے بعد ہم تمام علماء کرام اور اس کے بعد ہم تمام علماء کرام اور ائمہ اعظام کا، اور یہاں پر جتنے محلے کے معزز لوگ تشریف لے کر آئے ہیں تمام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری ادنیٰ سی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر جمع ہوئے۔ اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو اجتماعی طور پر برائیاں اس وقت میں پائی جا رہی ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، اور ان میں بھی جو بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے نمایاں ایک بہت بڑی برائی ہے جس کو ہم گانے اور ڈی جے سے تعبیر کرتے ہیں، ناچ گانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت میں یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بسی ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب جب تک ہم ذمہ دار حضرات اور علماء کرام ائمہ اعظام متفقہ طور پر کوئی فیصلہ طے نہیں کریں گے، اور ہم یقینی طور پر اس بات پر متفق نہیں ہوں گے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اب وہ ختم کس طرح ہوگی وہ ہمیں اس وقت میں فیصلہ لینا ہے کہ کس طرح ہم ختم کر پائیں گے۔ پیچھے کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے بات آ ہی چکی ہے کہ ائمہ اعظام آپ تمام حضرات کے ساتھ رہیں گے، محلے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس وقت میں کام کریں گے کہ کسی بھی گھر اگر شادی کا موقع ہے تو 5-6 دن پہلے سے ان کے پاس جایا جائے، ان کو سمجھایا جائے
ساتھ میں امام صاحب کو لے کر کے جائیں، وہ بات کریں گے، لیکن ذمہ دار حضرات لے کر کے جائیں گے امام کو، خالی امام جا کر کے بات نہیں کرے گا۔ اور وہاں جا کر کے جس گھر کے اندر شادی ہے یا جس نوجوان اور ہمارے بھائی کی شادی ہے اس سے جا کر کے بات چیت کریں گے کہ بھائی آپ کو کسی بھی طرح کی غلط رسم کو یہاں پر نہیں کرنا ہے، خاص طور پر ڈی جے باجے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے نکاح کے موقع پر گانے کو نہیں بجانا ہے، ناچ گانے کی محفل کو نہیں سجانا ہے۔ جب ان کے سامنے 3-4 دن پہلے سے اس بات کو رکھا جائے گا اور تمام محلے کے ذمہ دار حضرات وہاں پر جائیں گے سمجھانے کے لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دے گا کہ تمام جب محلے کے ذمہ دار حضرات اس میں شامل ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے محلے سے اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے۔ صرف اس وقت میں اس محلے کے ائمہ کو خاص طور پر جمع کیا گیا ہے اور اس محلے کے ذمہ داروں کو جمع کیا گیا ہے، تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں، تو ائمہ کرام بھی اور محلے کے ذمہ دار حضرات بھی اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمیں 3-4 دن پہلے جا کر کے جس گھر کے اندر شادی ہے، جس نوجوان بھائی کی شادی ہے، اس کو جا کر کے سمجھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ اگر سمجھانے کے باوجود بھی وہ نوجوان اس غلط چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے اور دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کے یا رشتہ داروں کے یا دیگر معاونین کے بہکاوے میں آ کر کے اگر گانے بجانے کی محفل کو وہ شروع کرتا ہے اور رسم و رواج کو شروع کرتا ہے، تو پھر تمام ذمہ دار حضرات اور خاص طور پر ائمہ اعظام اس شادی کے اندر شامل نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کوشش کریں گے کہ اس شادی کے اندر ذمہ دار حضرات کے علاوہ جو بھی اور ہمارے رشتہ دار ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس شادی سے دور ہو جائیں۔ یہ ہماری اگر کوشش ہوگی ائمہ اکرام کی بھی اور ذمہ دار حضرات کی بھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہمیں یقینی طور پر اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہمیں اس شادی میں شامل ہی نہیں ہونا کہ جس میں ڈی جے بجیں گے، جس میں گانے بجائے جائیں گے، جس میں ناچ گانا کیا جائے گا، اس میں ہمیں شامل ہی نہیں ہونا ہے۔ 1-2 مرتبہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بہت برا بھلا کہیں، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آپ کو لوگ گالیاں بھی دیں، یہاں تک کہ ذمہ دار حضرات کو بھی لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، امام کو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں، یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس تمام چیز کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے، لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے کام پر جمے رہنا ہے اور ہمیں اس شادی کے اندر شامل ہی نہیں ہونا جس میں گانے بجانے کی محفل کی جائے گی، جس میں ناچ گانے کی محفل کو سجایا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام ائمہ اعظام اگر متفقہ طور پر تیار ہیں اور ذمہ دار حضرات تیار ہیں تو ہاں کہیں، اور تیار نہیں ہے تو نہ کہہ دیں۔ جو حضرات تیار ہیں وہی ہاں کہے کہ ہاں ہم امام صاحب کے ساتھ میں مل جل کر کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہیں تمام حضرات؟ اور ابھی پہلے بات آ چکی ہے کہ جب تک ہمارے نوجوان ہمارے اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور ہمارے اس کام کرنے کے اندر شامل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا یہ کام صحیح طور پر نہیں ہونے کا۔ چونکہ پہلے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کام کے اندر نوجوان لگ جاتا ہے وہ کام آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان برائی کے اندر لگے یا اچھائی کے اندر لگے۔ تو اگر ہمارا نوجوان ہماری اس میٹنگ میں ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی اگر شامل ہو جائے اور نوجوان اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہمیں بھی اس شادی کے اندر شریک نہیں ہونا ہے کہ جس میں ڈی جے اور گانے وغیرہ بجائے جائیں گے، تو یہاں پر نوجوان بھی الحمدللہ موجود ہیں، تمام نوجوان بھی تیار ہیں اس بات پر۔ تو اگر اس محلے میں مسجد سے اس گھر کے اندر 12-13 افراد 15-20 افراد اگر اس گھر کے اندر جاتے سمجھانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی وہ نوجوان ضرور سمجھے گا، اس کے گھر والے ضرور سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تمام حضرات متفق ہیں اس سے؟ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ جی کچھ اظہار فرما دیجیے، کیا ہے آپ کی رائے؟
رائے صحیح ہے, اچھی رائے ہے. ہم بھائی مولانا نے جو بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر کوئی دوسری طریقے پر بھی کام کرنے کے لیے مشورہ دینا چاہے کہ بھائی اس طرح نہیں, اس طریقے سے بھی کام کیا جا سکتا ہے, تو وہ اپنا مشورہ دے سکتا ہے. اگر وہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا جائے گا, اس طریقے پر کام کرتے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرورت نہیں ہے, ویسے پہنچ جائے گی. وہ تھوڑا بس مشورتاً یہ اماموں کی ایک مشورے کی میٹنگ تھی, اس میں پرچے میں لکھا بھی یہی گیا تھا, لیکن کچھ انتظار تھا, اس وجہ سے جو ہے بات ہو گئی. ہمارا میں محلہ شیودوارہ ستارہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا اب تک کا جو اپنا تجربہ ہے صرف وہ بات میں بتا دیتا ہوں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ پہلے جا کر کے ہم اور آپ مل کر کے اگر امام صاحب 2-4 لوگوں کو لے جا کر کے سمجھائیں, 1 بار 2 بار, کوشش تو امام صاحب کو کرنی ہی پڑے گی. ہمارے جو بھائی ہیں ساتھی آئے ہوئے ہیں, اگر ہم سمجھائیں ان حضرات کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھا. اگر مائک ہو تو لے کر کے چلے جائیں تاکہ عورتیں بھی سن لیں جو سنت طریقہ ہے شادی کا, کس طریقے سے کرنی چاہیے. اس طریقے سے اگر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور سمجھانے کے بعد بھی اگر نہ مانیں تو پھر برائے کرم نکاح پڑھانے کے لیے نہ جائیں. بس میں اپنا یہی ایک مشورہ سمجھتا ہوں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ائمہ کے پیش کر دیا کہ وہ کتنا بھی کہیں تو پھر اس کا نکاح پڑھانے نہ جایا جائے. دوسری شکل ہمارے سامنے ایک یہ آتی ہے, جب ہم کسی کا بھی نکاح پڑھانے کے لیے جائیں تو کوشش اگر ہم یہ کر لیں کہ جہاں سے بھی بارات آئی ہے یا شادی ہو رہی ہے تو بہترین شکل یہ ہے کہ اگر وہاں کے امام سے رابطہ کر لیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. پتہ چلا کہ کہیں سے مان لیجیے یہیں سے بارات گئی, اب وہاں کے امام صاحب کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. ہر بندے کے پاس امام کا نمبر ضرور ہوتا ہے, یقیناً کچھ قربانی بھی جائے گی, کچھ پیسے بھی جائیں گے, بعض جگہ سے لوٹ کے بھی آنا پڑے گا, لیکن انشاءاللہ اس سے کام اچھا بن جائے گا. ہم تو درخواست کر رہے ہیں سبھی سے, چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں, وہ جب تک امام سے رابطہ نہ کریں نکاح پڑھانے نہ جائیں. اگر امام سے تحقیقات ہو جائے کہ بھئی انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے, تو اس سے ایک مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اور اس سے وہ لوگ بھی پھر رک سکتے ہیں. کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے, نکاح کے بنا تو کام چلے گا نہیں. یقیناً چند دن ایسا ہوگا کہ وہ دوسری جگہ سے بھی لے کے آ جائیں گے اور کہیں سے لے کے آ جائیں گے. ہم اور آپ مایوس نہ ہو, وہ کہیں سے بھی لے کے آ جائیں, ہم یہ طے کر لیں انشاءاللہ ہمیں نہیں جانا ہے. سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے, اس میں یہ ایک مشورہ تھا. باقی آپ فرما دیجیے جو بہتر سمجھے. مائک میں دقت ہو لگا لیجیے. بس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں, اور میں تمام علماء کرام کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں. عائشہ مسجد سے آئے امام صاحب, آپ بتائیے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تمام ائمہ حضرات نے بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ محلے سے شروع کریں گے, اس کام کو پورے شہر کے اندر پھیلائیں گے, کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. میں ضلع بجنور سے تعلق رکھتا ہوں حضرت. پورے ضلع کے اندر کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان ڈی جے بجائے اور اس کا نکاح کوئی حافظ پڑھا دے, پورے ضلع کے اندر. اور آپ لوگ مخوب واقف ہیں ضلع بجنور سے کہ بدماشوں اور چور ڈکیتوں کا بالکل گڑھ ہے, سمجھ رہے ہیں. نشہ جوا بازی بہت زیادہ عام ہے ہمارے ضلع کے اندر. بہت زیادہ ہمارے ائمہ حضرات نے علماء کرام نے بڑی محنتیں کی ہیں ضلع کے اندر, اور خصوصی طور پر مفتی اویس اکرم صاحب جو اس ٹائم نائب صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے, بہت محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے. ایک واقعہ ہمارے سامنے نورپور میں پیش آیا کہ نورپور کے ائمہ حضرات نے سب نے نکاح پڑھانے کے لیے ایک کو منع کر دیا, لیکن بہرحال وہ لوگ مالدار تھے, کچھ پیسے دیے. امروہہ کی ایک شخصیت بہت قابل معتبر, نام تو نہیں لوں گا, وہ نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے, لیکن وہاں کا ائمہ حضرات نے کہہ دیا آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے. حضرت ہم آپ قابل احترام ہیں ہمارے لیے, لیکن یہاں آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے. تو اس چیز پر ائمہ جو بھی توجہ دیں ہم ان کے لیے ساتھ تیار ہیں. ائمہ حضرات جو کام کرانا چاہ سکتے ہیں مقتدی سے کرا سکتے ہیں. اگر آپ سے کہہ دے داڑھی رکھنی ہے, ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے بغیر داڑھی کے, تو ائمہ حضرات رکھوا دیں گے. اگر آپ سے کہہ دے آپ کو کرتا پجامہ پہننا ہے, جب نکاح پڑھائیں گے ائمہ حضرات پڑھوا لیں.
ائمہ حضرات ہر کام کرا سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے سامنے ائمہ حضرات نے بہت قیمتی باتیں بتلائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بگاڑ کے اندر اس بگاڑ کو ختم کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ اپنے محلے کے اندر جب لڑکے یا لڑکی کا رشتہ ہو، اسی وقت سے ان کے والدین سے رابطے میں رہا جائے، ان کو اپنے آپ سے جوڑا جائے، کیونکہ رشتہ ہونے سے اور شادی ہونے کے درمیان بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم شادی سے کچھ دن پہلے ملاقات کریں گے تو ان کا سب کچھ طے ہوا وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، ان کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور پھر ان چیزوں کو وہ منع کریں گے تو اس سے بھی جو ہے جس سے سب کچھ طے ہوا اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو میری ایک ناقص رائے یہ ہے، محلے جب شادی کا رشتے کا معاملہ ہو اسی وقت میں ان سے رابطے میں رہا جائے، ان سے وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں بات چیت کی جائے۔ اگر محلے میں لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے تو ہم ان سے جو ہے اس چیز کے اوپر زور ڈالیں، ان سے ملاقات کریں، وقتاً فوقتاً ان کو اپنا وقت دیں، ان سے انفرادی طور پر بھی ملاقات کریں، ان کا ذہن بنائیں۔ جب ان کا ذہن شروع سے ہی بنے گا، پھر ان کے اوپر اس چیز کا دباؤ بنے گا، پھر معاشرے کے اندر وقتاً فوقتاً اس چیز کا پروگرام کیا جائے گا، یہ باتیں سامنے آئیں گی، ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، ناچ گانے سے، ڈی جے سے بچنا چاہیے، اور پھر یہی پیغام لڑکے والوں کو یہاں پہنچایا جائے۔ اگر شہر کے اندر ہی رشتہ ہو رہا ہے، مان لیجئے بیگم سرائے خرد کے اندر لڑکی ہے اور لڑکا کسی دوسرے محلے میں یا اسی محلے میں ہے، تو دونوں افراد سے جو ہے اس سلسلے میں بات چیت کی جائے، ان کو متوجہ کیا جائے، تاکہ وہ ہماری نصیحتوں کو سن کر تھوڑا دباؤ میں بھی آئیں گے، اور جب دباؤ میں آئیں گے پھر معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس چیز سے بچنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم عوام کو سمجھائیں گے نہیں، فائدہ نقصان ان کے سامنے نہیں رکھیں گے، تب تک عوام مانے گی نہیں۔ چورن بیچنے والا جب تک چورن کا فائدہ نہیں بتلائے گا، لوگ اس کو خریدیں گے نہیں۔ کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ لالچ میں آ کر اس کے فوائد سن کر اس کو خرید لیں۔ وہ بات کی بات ہے، فائدہ پہنچے نہیں پہنچے، لیکن ہماری اور آپ کی یہ کوشش انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ اس میں ہمیں جو ہے خاص طور سے انفرادی طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جب کوئی معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہو اور اس کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش مل جل کر کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے معاملات میں اپنی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہماری کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی وکیل صاحب، آپ بھی کچھ تھوڑا سا فرما دیجیے، آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ جی میں کہہ لوں، لوگوں سے رائے لیجیے، صحیح میں آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ آپ لوگوں کی بات آ جائے سامنے سب ہماری بات یہی ہے، یہ تو میزبان ہیں، یہ تو آپ بعد میں کر لیں گے، آپ لوگوں کی رائے ہو جائے۔ ایسے کہہ دیجیے، ایسے کر رہے آواز آ رہی ہے۔ ہیں آپ کی طرح کر دو کر ایسے ہی بول دو۔ بیٹھ کے ہی بول دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماشاء اللہ سے میں مغرب کی نماز میں یہ بات بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کا یہاں سے امام صاحب کا ہو گیا، تو بہت خوشی کی بات ہے، خوشی ہوئی
کہ ماشاءاللہ سے امام حضرات نے اس طریقہ کا بیڑا اٹھایا ہے، بہت اچھی اور بڑھیا بات ہے۔ جیسے کہ ابھی امام صاحب نے بیان کیا پہلے والا، سب سے پہلے، تو جب ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر سوکھی کی روٹی کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا، تو جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی، یہ نکاح جو ہے عبادت ہے، بہت بڑھیا بات ہے، اور اس کی بات بھی دو تین مثالیں دیتی۔ تو علماء حضرات کے سامنے جیسا ناقص العقل آدمی جو ہے وہ اپنی بات کہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے امام حضرات نے جو باتیں کہی ہیں، لیکن میری ایک اپنی ناقص رائے یہ بھی ہے کہ دیکھیے جیسے جماعت کا کام ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ کو جانا تھا باہر روکنے کے لیے، قدرتی رک گئے لوگ۔ میں جب آیا اور ڈھول باجے والے بیٹھے تھے، تو یہاں جب میں اندر آیا جیسے ہی تو 2000 بچے تھے اور کہنے لگے بھائی ارے آج نماز، اب نماز کیسے ہو رہی ہے اس وقت؟ وہی لوگ تھے وہ جو باجے بجانے والے تھے، تو وہ اس وقت نماز کیسے ہو رہی ہے؟ بھائی نماز نہیں ہو رہی۔ تو بچے بولے یہ جوڑ ہو رہا، جوڑ۔ میرا جوڑ بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے زور سے کہا، میں نے دیکھیں یہاں پہ پورے علاقے کے لوگوں کو جوڑا گیا ہے کہ فضول خرچی جو ہو رہا ہے شادی بیاہ میں، اس کے لیے مشورہ ہو رہا، تو اس کے بات کی وجہ سے تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ماشاء اللہ سے علماء کرام اس چیز کو لے کے، اس کا چیز ابھی سب حضرات نے کہا علماء دین میں، کہ واقعی میں جب آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے جو عوام الناس جو ہے نہ مانے۔ لیکن اس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ نکاح کی بات، جیسے ابھی صاحب نے کہا کہ نکاح نہ پڑھائیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ نکاح تو دیکھیے پڑھائیں، لیکن اگر نکاح میں پابندی لگا دیں گے تو مذہبی باتیں بہت سی ایسی آ جائیں گی جو پھر مجبوری ہو جائے گی، نکاح پڑھانا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ والی بات تو شرط نہیں لگانی چاہیے۔ نکاح تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے جائیے، پڑھائیے، لیکن جیسے ابھی ستارہ مسجد کی بات میں آج سے نہیں کئی جگہ میں نے سنی بھی ہے، ستارہ مسجد کے لوگوں کی بات آپ لوگوں نے یہاں مشورہ کیا، یہ ستارہ مسجد کے 2-3 جیسے یہاں پر آئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے محلے میں اسی طریقے سے برابر جتنی بھی ہمارے یہاں مسجد ہے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے، تو یہ جو ہے ستارہ مسجد کے ساتھ ہی وہاں جائیں گے اور اپنی بات یہی والی بتائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اخلاقی جو ہے ہمارے پاس دیکھیے کوئی پولیس کا تو معاملہ ہے نہیں کہ ہم سے لوگ ڈریں گے، جیسے نہیں، اخلاقی معاملات جو مذہبی معاملات سے بہت مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی مفتی عفان صاحب جو نگاہ پڑھاتے ہیں، تو میں نے ابھی دیکھا 2-4 مہینے سے، کل ابھی منگل میں بھی نگاہ ہوا، تو زیادہ تر جو ہے وہاں بڑے لوگ جو ہے نگاہ پڑھواتے ہیں، سرمایہ دار بڑوں سے مطلب یہ ہے کہ جو اچھے پیسے کے لوگ ہوتے ہیں وہاں نگاہ پڑھواتے ہیں مفتی عفان صاحب سے۔ انہوں نے کئی مرتبہ آپ کسی تو بالکل صاف صاف وعدہ کیا کہ بھائی دیکھیے آپ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں، تو اگر نگاہ پڑھانے والے ساتھی ہمارے اپنی وہاں پہ یہ والا تھوڑی سی 4-5 باتیں کریں، لمبی بات نہیں بیان ہونے دیں، مجھے بھی یہی کہہ کے بلایا حضرت نے، بھائی بیان نہیں ہونے کا، تو اس وجہ سے آپ تھوڑا سا ٹائم سے خطرات آ گیا، اس لیے بڑا لمبا چل ہو گیا لوگوں کیا بات ہے۔ تو میری رائے تو اس میں یہی ہے، نگاہ تو آپ پڑھائیے گا، اور اخلاقی جب دیکھیے 4 لوگ جائیں گے، امام صاحب ہیں ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے، اگر ہمارے امام صاحب ہم 2 ساتھیوں کو لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو لوگ مانیں گے، ویسا نہیں ہے، امام کی بات سبھی مانتے ہیں۔ نکاح تو پڑھایا جائے گا، ہاں، لیکن جب تک وہ تلافی نہ کریں اس کی کہ بھئی ہم آج کے بعد نہیں کریں گے، یعنی ابھی تو اس کی شادی ہے، گھر میں اس کے بھائی کی ہو سکتی ہے، اس کے بیٹے کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی، اس گھر میں اگر کسی اور کی شادی ہو کہ بھئی ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ ہم نے ابھی جو آپ کو شروع میں بتلایا یہی بتلایا کہ جب ہمارے یہاں اس طریقے سے ہوا تو ہم نے تمام ائمہ نے یہی کہا کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن جب آپ جیسے لوگوں کا دباؤ پڑتا ہے، آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب پڑھا دیجئے آئندہ یہ لوگ نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ لوگوں پر اثر پڑتا ہے کہ ہاں ان وکیل صاحب نے کہا تھا تب جا کر کے امام صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، تو یہ شکل ہوگی کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، نکاح ہوگا، لیکن کم از کم کچھ تو ان کو تنبیہ ہو، اگر تنبیہ نہیں ہوگی تو پھر پتہ چلے گا پھر آگے کو پھر سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ میری بات تھی۔ میری رائے جو ہے وہ چونکہ آپ کے سامنے صحیح بات یہ ہے، میں پہلے کہہ رہا تھا میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ابھی بھی میری رائے سنتی ہے کہ دیکھیے اگر یہ بالکل طرح طری کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے، مناسب نہیں ہے۔
आपकी राय? आप बता दीजिए आदमी क्या करना है इसमें, आप अपनी राय दे दीजिए। मेरी तो राय यह है क्या है इसमें ये निकाह तो पढ़ाया जाए, जी लेकिन ये है कि ज़्यादा मतलब कि तंग भी ना की जाए लोगों के ऊपर है इसमें। जी आपकी चाचा क्या कह रहे हैं? हमारे लिए ये है कि मतलब तंगी तो खैर नहीं की जाए और उनको समझाने का मौका दिया जाए ताकि उनके दिमाग में आ जाए। जैसे ढोल हैं, ताशे हैं, ये लोग भी बेचारे जानते हैं कि हमें ये जो काम कर रहे हैं वो हम सरे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि सब मिलजुल के ही प्यार से, मोहब्बत से उनके सामने जाया जाए और उनको समझा दिया जाए। जी हाफिज साहब आप बता दीजिए कुछ राय, क्या राय है आपकी, कुछ बताइए क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? जब ऐसा माहौल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भाई बेहतर तरीक़ा यही है कि अगर उनके यहाँ निकाह पढ़ाया जाए तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि उनसे अहद पैमान आगे के लिए कोई और किसी भाई की या किसी भतीजे की शादी होती वो इस बात का अहद ले कि भाई अब तो ये हमसे गलती हुई है, हम और शादियों में ये गलती नहीं करें, इस बात का वो वायदा करें तो ठीक है। निकाह पढ़ाने के बाद कम से कम इतना जोर तो उनके ऊपर दिया जाए ताकि उनके ऊपर असरात हो लोगों का, और बिल्कुल नहीं करो तो फिर जैसी चाल है वैसे ही बन जाए। उसमें एक मशवरतन एक चीज़ ये भी है, इसी में पूछना चाहूँगा, जैसे आप हज़रात काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अगर कोई मतलब निजी अहद व पैमान कर लिया कि हम आज के बाद नहीं करेंगे ये काम, और वो फिर अगली मरतबा कर लें और फिर आपसे माफ़ी मांगना आ जाए, उसकी क्या शक्ल आपने इख्तियार की? हमें उम्मीद है और हमारे सामने हुआ भी ऐसा कि जिस फैमिली में इस तरीके के काम हुए हैं उनसे अहद व पैमान लिया गया है, फिर उनसे हमें मुलाकात की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रुक गए। और अगर कभी हम लोगों को ऐसी खबर लगी कि वो लोग बजा रहे हैं और बजाने वाले हैं, अब थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मुख्तसर में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारा एक शादी हुई थी, उसमें लगभग 20,000 रुपये वो लोग दे करके आ चुके थे, बग्गी के, बारात के, डीजे के। हम लोगों को जब खबर लगी तो हम लोग रात में डीजे उठवा करके आ गए थे, लेकिन सुबह को घर के चौराहे पर वो बारात बैंड बाजे वाले खड़े थे। हमें बुलाया गया कि भाई इनके यहाँ तो बारात बज रही है और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग इनसे बात करते हैं। हम लोग उनके घर पे गए, उनसे बातचीत की, लड़के के वालिद से, लड़के से और पूरी फैमिली से बात की, यहाँ तक कि हमने मस्तूरात तक से बात की, क्योंकि जब बिगाड़ होता है तो मस्तूरात में भी होता है और मर्दों में भी होता है। तो वहाँ की मस्तूरात ने भी हमारी बात को माना और मर्दों ने भी माना, लेकिन उनमें से कुछ नौजवान ऐसे हो रहे थे कि हम तो 20,000 रुपये दे करके आए हैं, अब या तो हमारी 20,000 दो आप या फिर हमें बजाने दो। हमने उस पर ये कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप बजाना चाहें बजा लें, लेकिन हम आपको इजाज़त देंगे। हम कौन होते हैं भाई आपको रोकने वाले या आपको इजाज़त देने वाले? अगर आप बजाएंगे तो इसका गुनाह आप पर होगा, हम पर तो नहीं होगा। लेकिन हम तो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं कि हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी के बुरे काम जो हो रहे हैं इसको हम रोकें। तो यहाँ ये बात आई कि ठीक है हम नहीं बजाएंगे, लेकिन फिर बाद में बैंड बाजे वाले से कह दिया कि आप चले जाओ। मैं अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए गया था और नमाज ही के दरमियान में फ़ोन आया इमाम साहब का दूसरी मस्जिद वालों का कि मैंने नमाज के बाद में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बैंड बाजे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा भाई मैं अपनी मस्जिद में हूँ। तो कहने लगे कि आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पर ये बैंड बाजे वाले बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो किराए पर आए थे, मजदूर हैं हम तो, अब हमारा क्या कसूर है इसमें, ये बजवा रहे हैं और आप लोग रोक रहे हैं और ये बजवा रहे हैं। तो हमने उनसे मालूम किया कि आपको कितने पैसे दिए गए हैं, बयाने में देते लोग। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये। तो हमने अपनी जेब से निकाल करके, मुझे तनख्वाह मस्जिद से उसी वक्त में मिली थी, तो मैंने अपनी जेब से निकाल करके पैसे उनको 1500 रुपये और दे दिए। तो उनसे पूछा गया कितने होगा? 2000। तो उनसे पूछा गया कि अब ठीक है? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन उनको ये कहा गया कि भाई अगर हमारे महल्ले से आपके यहाँ कोई बारात के लिए जाता है तो आप उनसे इनकार कर दें या आप लोग हमसे रब्ता करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज के बाद हम नहीं आएंगे। लेकिन ये देखें कि थोड़ा सा जब हम खर्च करते हैं अल्लाह के लिए, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह की मदद को, अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये काम होते हैं खैर के, हमने उनसे कहा तो जब आप दीन के लिए कुर्बानी देंगे तो अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को रायगा नहीं करेंगे।
وہاں پر مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی گجرات سے، اور جو مسجد کے امام تھے وہ ہمارے باہر کے، میں تو یہیں کے شہر کے. تو وہ بیچارے میری جیب میں پیسے ڈالنے لگے. میں نے ان سے کہا آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج، آپ کیوں دیں گے پیسے؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کیوں دیں گے؟ ہماری ذمہ داری، ہم نے پیسے دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. ہم کمرے میں سے یہ بحث کرتے کرتے باہر آ گئے. باہر جو گجرات کے امیر صاحب تھے جماعت کے، انہوں نے معلوم کیا کہ بھئی کیا جھگڑا چل رہا ہے آپ کے درمیان. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں، ایسی بات چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیے. تو بتایا گیا کہ ایسے ایسے بارات آئی تھی بینڈ باجے والے، اور ایسے ان کو بھیجا گیا، ان کو پیسے دیے گئے. تو انہوں نے میرے پیسے میری جیب کے اندر رکھے، ان کے پیسے ان کی جیب کے اندر رکھے. اپنی جیب میں سے 500 کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور جیب میں نکال کر کے انہوں نے کچھ پیسے میری جیب میں ڈالے، کچھ پیسے ان کی جیب میں ڈالے. ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ سب پہ دامن. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہاں سے آج تک نہ بینڈ باجا بجا ہے، نہ بگی سگی آئی ہیں، کچھ بھی نہیں آیا. لیکن پختہ ہمیں ہونا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ہم کچے پکے ہو جائیں گے تو پھر کچے پکے میں کام نہیں بنتا. پکے ہوں گے تو تب کام بنے گا. تو جب نوجوان ٹھان لیں گے، اور ہمارے ساتھ نوجوان بھی تھے، ایسے نہیں کہ ہم اکیلے ہو گئے. نوجوان جس کام میں آگے بڑھ جاتے تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے انشاءاللہ. نوجوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء نے بھی اپنی رائے دی ہے، بزرگوں نے بھی دی ہے. آپ لوگ اور اپنی رائے دے دیں. سب تیار ہیں بھائی ہمارے ساتھ دینے کے لیے؟ پہلے پیار سے سمجھایا جائے گا. جہاں بھی کوئی ایسا پروگرام ہوگا پیار و محبت سے جائیں گے ہم ان کے پاس، اور ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر اور یہ کہہ کر کہ دیکھو امت کے اوپر کیسے حالات آئے پڑے ہیں اور امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہم ناچتے ہوئے اچھے لگیں گے. رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کل ہم؟ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ لاکھوں روپے چاہیے جب جا کے شادی ہوگی. اسی انتظار میں کہ ہمارے گھر شادی ہوگی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لاکھوں بچیاں بھاگ چکی ہیں. تو یہ حالات اور اللہ اور رسول کے واقعات ہم جب نوجوانوں کو سنائیں گے، اور اس گھر میں جس گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو یقیناً ان کا دل پسیجے گا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا اور اس برائی سے بچیں گے. برائیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اجتماعی برائی ہے، ایک انفرادی برائی. انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تنہا گناہ کر رہا، فلم دیکھ رہا، گانے سننا، تنہا سن رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا. وہ کبھی بھی اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. اور ایک گناہ ہوتا ہے اجتماعی گناہ، پورے محلے کو نچوا رہا ہو، پورے محلے کو گانے سنا رہا، پورے محلے کے سامنے وہ ڈانس کر رہا، تو یہ اس کا وبال پورے علاقے میں پڑے گا، پورے محلے میں اس کا وبال پڑے گا اور ہر آدمی پریشان ہوگا اور اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں اپنی بات بہت مختصر کر رہا ہوں. ان میں بھی 3 قومیں ہو گئی تھیں. ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا، ہفتے کے دن شکار مت کرنا. اللہ نے امتحان کے لیے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے. اللہ نے آزمانے کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو ابالا. خوب ہفتے کے دن مچھلی آیا کرتی تھی، وہ جا کے دیکھتے تھے اور مچلتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ یہ ہفتہ ہمارے یہاں نہ ہوتا اور ہم شکار کر لیا کرتے. انہوں نے یہ ہیلا بہانہ نکالا کہ وہ ہفتے کے دن باڑ لگا دیا کرتے تھے. ایک دن پہلے باڑ لگا دیا کرتے تھے اور اتوار کے دن جا کے مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے. اللہ کو بیوقوف بنانا چاہا انہوں نے، اللہ کے ساتھ چال چلنی چاہیے، اور اللہ نے جب ان کو چال چلی تو ایسی چال چلی اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. قرآن کہتا ہے یہ بات، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ. ان میں 3 قومیں ہو گئیں، 3 جماعتیں ہو گئیں. ایک وہ جماعت جو کھلم کھلا گناہ کرنے لگی، وہ کہنے لگی کہ ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں، ہمارا گھر ہمارا محلہ، ہم ناچیں کودیں ڈھول بجائیں، تمہیں کوئی مطلب نہیں. ایک جماعت وہ ہو گئی، کھلم کھلا اللہ کا انکار کرنے بیٹھ گئی. دوسری جماعت اس میں وہ ہوئی جو یہ کہنے لگی کہ بھائی یہ کر رہے ہیں ان کے حال پہ چھوڑو، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ جیسا کریں گے خود بھگتیں گے. جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ جماعت بھی لپیٹے میں ساتھ میں آئی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جانے ان کا معاملہ جانے. ایک جماعت وہ ہوئی جس نے ان برائیوں پر لوگوں کو ٹوکا، جس نے اچھے انداز میں جتنی ان کی حیثیت تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ غلط کام مت کرو، یہ غلط ہے، اس سے اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کے غصے کو جوش میں آتا ہے اور پھر اللہ کچھ بھی کر دیتا ہے. جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور ہم ناچ رہے، یہ کتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو وقت ملے سننے کے لیے کہ ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا ہونے والا ہے. وقت بل پاس ہو چکا ہے اور مسجدیں ہماری ساری ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے. یہ ہمارے ایمان کے پاور ہاؤس ختم ہونے والے ہیں اور ہم وہاں ناچیں گائیں. وہیں غزہ کی طرف کو اگر ہم جھانک کے دیکھ لیں، بچوں کے اوپر وہاں پر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. لوگ سیلاب کی زد میں ہیں، بارشیں پڑ رہی ہیں، ٹھنڈ میں سکڑ رہے ہیں لوگ، اور ہمارے اوپر کوئی
غیرت کی چادر نہیں آ رہی اور ہم ناچیں گائیں. تو ایک جماعت وہ ہو گئی جس نے لوگوں کو سمجھایا, جس نے لوگوں کو روکا. تو اللہ نے جب اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا بنی اسرائیل کے اوپر, تو اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو ہلاک کر دیا, دونوں جماعتوں. ایک اس جماعت کو جس نے غلط کام کیے تھے, اور ایک اس جماعت کو جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جانے, ان کا معاملہ جانے, ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا. اور ایک جماعت وہ تھی جس نے اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کے 3 درجے بتائے اللہ کے رسول نے, کہ سب سے پہلے اگر برائی کو تم دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو. یہ پہلا درجہ ہے, یہ ایمان کا یہ پہلا درجہ ہے, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. آج ہم بہت بڑے بنتے ہیں اپنے گھر کے, اپنے محلے کے. اگر اللہ نے تمہیں غیرت دی ہے تو سب سے پہلے درجے میں کہ ہم اس برائی کو ختم کر دیں اپنے ہاتھ سے. دوسرا درجہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو کم سے کم اسے زبان سے روک دو, زبان سے منع کر دو کہ یہ کام غلط ہے, مت کرو. اس پہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہو جائے گا. تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اگر برائی پہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے, ہاتھ سے بھی نہیں کہہ سکتے, تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانو. اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو ایمان نہیں ہے, اس سے نیچے کوئی ایمان نہیں ہے. تو اب ہم سوچ لیں ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں, کہ ہم والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس برائی کو, یا ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی تو ہم زبان سے کہیں گے, انشاءاللہ حکمت سے کہیں گے, پیار سے سمجھائیں گے. آپ لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اگر کہیں وہ معاشرے کے اندر برائی ہوگی تو ہم پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سارے ائمہ حضرات ہمارے آس پاس کے جتنے بھی, یہ سب تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ سب متفقہ طور پر تیار ہیں. یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے, انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی جائے گی. اپنے آس پاس ایریے میں, ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایسا گناہ وہ ہوتا ہے گناہ, تو ہم ضرور ان تک پہنچیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا فرما دیجیے. انشاءاللہ میٹنگیں ہوں گی, ہر حلقے میں میٹنگ ہوگی, تبدیلی ہے انشاءاللہ. اخلاق سے میٹنگ کریں گے انشاءاللہ. ائمہ حضرات سے درخواست ہے آپ اپنے اپنے علاقوں میں یہ نظم بنائیں اور انشاءاللہ میٹنگ کریں, ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما, یا اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما, یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضے کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ اس وقت جو دین کے متعلق کچھ باتیں ہوئی ہیں, اللہ ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ ان خرافاتوں کو ختم فرما. یا اللہ یہ جو ڈی جے تماشے بج رہے ہیں, اللہ ان کو ختم فرما. یا اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما. یا اللہ اپنے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نبی کا طریقہ ہم سب کی زندگی میں جاری اور ساری فرما. یا اللہ خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں, یا اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے, ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, پناہ نصیب فرما. یا اللہ اس وقت کی مختصر سی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات کھانا کھا کر جائیں, کھانے کا نظم کیا جائے. نیچے کہاں بیٹھیں گے؟